یہ واردات پاکستان سے پہلے کی ہے اور یہ اس علاقے کی واردات ہے جو آج کل پاکستان کا وسطی علاقہ ہے۔ یہ بات مجھ کو اکثر کہنی پڑتی ہے جو اب پھر کہوں گا کہ علاقہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے میں کسی جگہ کا یا کسی مرد یا عورت کا صحیح نام نہیں بتاؤں گا، فرضی نام استعمال کروں گا تاکہ ان خاندانوں کی نشاندہی نہ ہو سکے۔ وہ درمیانہ سا ایک قصبہ ہوا کرتا تھا جس کا میں ایس ایچ او تھا۔ اس کے ارد گرد دور دور تک پھیلی ہوئی زرعی اراضی ہوا کرتی تھی، مگر اب وہ ہری بھری کھیتیاں دور ہٹ گئی ہیں اور تھوڑی بھی رہ گئی ہیں، اس واسطے کہ آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور کھیتوں کی جگہ مکانات کھڑے ہو گئے ہیں اور کوٹھیاں بن گئی ہیں۔ اس کو لوگ اب شہر کہتے ہیں۔ 4-5 بڑی فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں۔ میں جس وقت کی کہانی آپ کو سنانے لگا ہوں اس وقت آبادی تھوڑی تھی اور فیکٹری ایک بھی نہیں تھی۔ زرعی اراضی کے مالک 8-10 مسلمان خاندان تھے جن کی مالی حیثیت بہت اچھی تھی اور ان لوگوں کے گھروں میں تعلیم بھی تھی۔ یہ مالکان خود ہل کدال نہیں چلاتے تھے، ان کے نوکر اور مزارے کھیتی باڑی کے سارے کام کیا کرتے تھے۔ ان میں سے 3-4 کا آڑھت کا کاروبار بھی تھا۔ اسی کلاس کے 3 آدمی میرے پاس تھانے میں آئے۔ وقت دن کا تقریباً 1 بجے کا تھا۔ آندھی بڑے زوروں شوروں سے چلی تھی اور اب بارش برسنے لگی تھی اور ہوا آندھی کی رفتار سے تیز چل رہی تھی۔ ایسے خراب موسم میں ان کا آنا یہی بتاتا تھا کہ یہ لوگ خیریت کی کوئی خبر نہیں لائے ہوں گے۔ انہوں نے چھتریاں بند کر کے برآمدے میں رکھیں اور میرے دفتر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے خبر یہ سنائی کہ ان کی ایک عورت گھر میں مری پڑی ہے۔ میں نے ان کو بٹھا کر کچھ باتیں پوچھیں تو یہ رپورٹ اس طرح بنی کہ یہ عورت جس کی عمر 30 اور 35 سال کے درمیان بتائی گئی تھی، گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے 2 بچے تھے، ایک 8 سال کا اور دوسرا 10 سال کا تھا۔ وہ اسکول گئے ہوئے تھے۔ اس کا خاوند اپنے کام کاج کے واسطے باہر نکلا ہوا تھا۔ وہ کھانے کے واسطے گھر آیا تو اپنی بیوی کی لاش فرش پر پڑی ہوئی دیکھی۔ ان 3 آدمیوں میں سے ایک اس عورت کا خاوند تھا، دوسرا عورت کا بھائی تھا اور تیسرا خاوند کا بڑا بھائی تھا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ لاش کے گلے کے گرد دوپٹہ لپٹا ہوا ہے اور دوپٹے کے دونوں اطراف سے عورت نے مری ہوئی حالت میں بھی دوپٹہ مٹھیوں میں پکڑا ہوا ہے۔ میں نے اس وقوعہ کی بابت سوالات پوچھنے شروع کر دیے اور بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھیں۔ یہ اس واسطے پوچھیں کہ 2 ہی مہینے پہلے ایک نوجوان لڑکی نے بالکل اسی طرح خودکشی کر لی تھی۔ میں موقع پر گیا تو لاش کی یہی حالت دیکھی کہ دوپٹہ اس کے گلے کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا اور دونوں اطراف سے دوپٹہ لڑکی کی مٹھیوں میں پکڑا ہوا تھا۔ میں نے اس واردات کو سامنے رکھ کر ان تینوں سے بہت ساری باتیں پوچھیں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں نے کہا، 2 مہینے پہلے ایک لڑکی نے اسی طرح خودکشی کی تھی۔ وہ ہمارے ہی محلے کی لڑکی تھی۔ خاوند نے کہا، وہ ہمارے محلے ہی کی نہیں تھی بلکہ ان کا مکان ہمارے مکان کے ساتھ ہے، دیوار سانجی ہے اور چھتیں ملی ہوئی ہیں۔ میری بیوی کی لاش بالکل اسی پوزیشن میں ہے۔ آپ کا اپنا خیال کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس کو بھی آپ خودکشی کہیں گے؟ ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جناب، خاوند نے کہا۔ خودکشی کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں اور یہ صاحب میری بیوی کے بھائی ہیں، ان سے پوچھ لیں۔ میری بیوی کو ایسی کوئی پریشانی نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیتی۔ باقی رہی بات دشمنی کی، دوسرے دونوں میں سے ایک نے کہا، ہماری کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ نوبت قتل تک جا پہنچے، نہ زمینوں کا کسی کے ساتھ تنازع، نہ کاروبار میں کسی کے ساتھ کوئی کھٹ پٹ ہے۔ میرے دماغ میں خودکشی کا ہی خیال بیٹھ گیا، وہ اس واسطے کہ اتنے قریبی پڑوس میں ایک لڑکی نے اپنے دوپٹے سے اپنے آپ کو پھانسی دی تھی۔ اس عورت کا بھی کوئی سنگین مسئلہ ہوگا اور اس نے خودکشی کا یہی طریقہ بہتر سمجھا اور کامیاب ہو گئی۔ یہ تینوں کہہ رہے تھے کہ مرنے والی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، ان کو تو اپنا پردہ رکھنا ہی تھا۔ مجھ کو جو کچھ بھی معلوم کرنا تھا وہ ان تینوں سے ہی نہیں کرنا تھا، بلکہ میرے پاس اور بھی بہت سے ذرائع تھے، اور مخبری کا یہ نظام اتنا اچھا تھا کہ زمین میں دفن کی ہوئی بات بھی باہر آ جاتی اور مجھ تک پہنچ جاتی تھی۔ پہلے تو جا کر لاش کو دیکھنا ضروری تھا۔ میں نے جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ کی اور تھانے سے اپنی روانگی تحریر کی اور ان تینوں کے ساتھ چل پڑا۔ اس دن کی بارش مجھے آج بھی یاد ہے، بڑی ہی موسلا دھار تھی اور جھکڑ بڑے ہی تیز چل رہے تھے، لیکن ان وقتوں میں پولیس کو اپنی ڈیوٹی سے ایسے طوفان روک نہیں سکتے تھے۔
میں موقع واردات پر جا رہا تھا۔ ایک عام انسان کی حیثیت سے مجھ کو افسوس تھا کہ پہلے ایک نوجوان لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اور اب ایک عورت نے خودکشی کر لی ہے جس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اس وقت میری حیثیت ایک پولیس افسر کی تھی جس نے تفتیش کرنی تھی، اور یہ پولیس افسر کچھ خوش تھا کہ چلو یہ قتل کی واردات نہیں، خودکشی ہے اور یہ کیس آج ہی ختم ہو جائے گا۔ میں اس عورت کے گھر میں داخل ہوا۔ بڑا اچھا گھر تھا۔ گھر کی بناوٹ اور سامان کو دیکھ کر پتہ لگتا تھا کہ یہ لوگ اس وقت کی اپر مڈل کلاس کے لوگ ہیں۔ مجھ کو ایک کمرے میں لے جایا گیا جس میں فرش پر عورت کی لاش پیٹھ کے بل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پاس بیٹھ کر لاش کو دیکھا۔ دوپٹہ ذرا مروڑا ہوا اس کی گردن کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ دوپٹے کے 2 رول گردن کے گرد لپٹے ہوئے تھے۔ دائیں اور بائیں کندھوں کے قریب سے عورت نے مری ہوئی حالت میں بھی دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا ہوا تھا۔ دیکھنے والا ہر شخص سمجھ سکتا تھا کہ اس عورت نے دوپٹہ اپنے گلے کے ارد گرد لپیٹا اور دائیں بائیں زور سے کھینچ کر اپنے آپ کو پھانسی دے دی۔ میں اپنے تھانے داری تجربے کی بات بتاتا ہوں۔ اس طریقے سے خودکشی کرنے والے عام طور پر کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ یہ اس واسطے کامیاب نہیں ہوتے کہ جب انسان کا سانس رکتا ہے تو وہ بڑی زور زور سے تڑپتا ہے۔ تڑپنے کے دوران ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور گلے کا پھندا اتنا ڈھیلا ہو جاتا ہے کہ سانس اندر باہر آنے جانے لگتا ہے۔ اس طریقے سے بعض لوگ خودکشی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اس واسطے ہوتا ہے کہ جب خودکشی کرنے والا دوپٹے کو یا رسی کو دائیں بائیں کھینچتا ہے تو سانس رک جاتا ہے اور اتنی اذیت ہوتی ہے کہ ہاتھ ڈھیلے ہونے کے بجائے ان کی پکڑ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شدید درد کی حالت میں انسان دانت پیستا ہے اور اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لیتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر پھندا ڈھیلا ہونے کے بجائے اور تنگ ہو جاتا ہے اور خودکشی کی کوشش کامیاب ہو جاتی ہے۔ اس عورت کے معاملے میں ایسے ہی ہوا، اور جس لڑکی نے 2 مہینے پہلے اسی طرح خودکشی کی تھی وہ بھی ایسے ہی ہوا۔ دونوں کی مٹھی کی پکڑ بڑی سخت تھی اور ہاتھ اور بازو وہیں اکڑ گئے، لیکن اس لڑکی اور اس عورت کے کیس میں ایک فرق نظر آیا۔ لڑکی کے بازوؤں میں چوڑیاں تھیں جو بالکل صحیح سلامت تھیں، اس کے کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک تھے اور چہرے پر یا جسم پر کسی بھی تشدد کا نشان نہیں تھا۔ میں نے بڑی ہی گہری نظر سے معائنہ کیا اور جائزہ لیا تھا۔ خودکشی کے سوا کوئی اور وجہ موت کی نظر نہیں آتی تھی۔ خود گھر والوں نے کہہ دیا تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے، لیکن اس عورت کی لاش کے دائیں بائیں ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ مجھ کو آج بھی یاد ہے کہ ایک کلائی میں صرف ایک چوڑی رہ گئی تھی اور دوسری کلائی میں 2 چوڑیاں تھیں۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے تڑپتے وقت اس کی چوڑیاں ٹوٹی ہوں، لیکن اپنی عقل اور اپنا تجربہ استعمال کیا تو یہ خیال آیا کہ اتنا زیادہ فرش پر گری ہوئی حالت میں یہ عورت تڑپتی تو ہاتھ ڈھیلے ہو سکتے تھے، پھر یہ پھندے سے مر نہیں سکتی تھی۔ اگر یہ واردات آج یعنی موجودہ زمانے میں ہوئی ہوتی تو پولیس تھانے میں بیٹھے بیٹھے فیصلہ سنا دیتی کہ مرنے والی نے خودکشی کی ہے۔ اگر تھانے دار اپنا فرض بادل نخواستہ پورا کرنے کے واسطے موقع پر چلا بھی جاتا تو فیصلہ دے کر کاغذات میں لکھ دیتا کہ یہ خودکشی کی واردات ہے۔ گھر والے اگر قتل کا شک بتاتے اور زور دیتے کہ یہ خودکشی نہیں قتل ہے تو تھانے دار کسی اچھے یا برے طریقے سے گھر والوں کو ٹرکا دیتا، لیکن وہ زمانہ کچھ اور تھا۔ انگریزوں کی حکومت تھی جس میں لا قانونیت نہیں تھی بلکہ قانون کا راج تھا۔ اس وقت قانون پولیس سے نہیں ڈرتا تھا بلکہ پولیس قانون سے ڈرتی تھی۔ میں نے جب چوڑیوں کے ٹکڑے دیکھے تو یہ ضرورت محسوس کی کہ لاش کا بغور معائنہ کیا جائے۔ میں نے لاش کو سر سے پاؤں تک دیکھنا شروع کیا۔ ایک یہ چیز نظر آئی کہ گردن کے ایک طرف جبڑے سے ذرا نیچے ایک خراش جو لمبی نہیں تھی اس پر خون جمع ہوا تھا۔ اس سے میں یہ سمجھا کہ اس عورت نے اپنی گردن سے پھندا ڈھیلا کرنے کے واسطے انگلیاں گردن اور پھندے کے درمیان ڈالنے کی کوشش کی تو اس کا ناخن جبڑے کے ذرا نیچے کھال میں اتر گیا۔ میں نے عورت کا اس طرف والا ہاتھ دیکھا۔ عورت کے ناخن بڑھے ہوئے تھے۔ عورت کی قمیض کا گلا زیادہ نیچے نہیں تھا، کسی حد تک مردانہ قمیضوں جیسا بغیر کالر کے گلا تھا۔ اس قمیض کے بٹن جہاں نیچے ختم ہوتے تھے وہاں سے قمیض 3-3.5 انچ لمبائی میں پھٹی ہوئی تھی۔ صاف نظر آتا تھا کہ یہ کچھ دیر پہلے پھٹی ہے، یہ پرانی پھٹی ہوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ایسا ہوتا تو یہ عورت وہاں سلائی کر لیتی۔ ایک کلائی پر چھوٹی سی خراش تھی اور اس پر بھی خون جمع ہوا تھا۔
یہاں ٹوٹی ہوئی چوڑی کا سرا لگا ہوگا۔ پہنے ہوئے کپڑوں کی حالت دیکھ کر یہ کہا جا سکتا تھا کہ اس عورت پر کسی نے حملہ کیا اور اس کو دبوچنے جکڑنے کی کوشش کی اور عورت نے مزاحمت کی۔ عورت کی عزت پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ جدوجہد کے آثار بڑے صاف تھے۔ میں نے انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ اس عورت کے خاوند نے تھانے میں کہا تھا کہ خودکشی کی کوئی وجہ نہیں تھی اور کسی کے ساتھ دشمنی بھی نہیں تھی کہ نوبت قتل تک آتی۔ اب خاوند نے اور خاوند کے بڑے بھائی نے یہی الفاظ ذرا زوردار طریقے سے کہے۔ مجھے امید تھی کہ عورت کا بھائی قتل کا ہی شک کرے گا، لیکن اس نے بھی ذرا ڈھیلی زبان میں ان دونوں کی تائید کر دی۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ قاتل خاوند بھی ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 4 کانسٹیبل تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ وہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے کا بندوبست کرے۔ اس قصبے میں ایک سرکاری ہسپتال تھا جس کا ڈاکٹر پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا۔ کوئی پیچیدگی ہوتی تو پھر بات لاہور تک پہنچتی تھی۔ میں نے تفتیش وہیں بیٹھ کر کرنی تھی۔ میرے کہنے پر واردات والے گھر سے 4-5 گھر آگے اسی گلی میں ایک مکان کی بیٹھک میں میرے واسطے بیٹھنے کا انتظام فوراً کر دیا گیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ مقتولہ کے چہرے پر کرب اور اذیت کا بڑا گہرا تاثر تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا اس واسطے کہ اس کا گلا گھونٹا گیا تھا۔ تکلیف اور درد کے اس تاثر کے باوجود مقتولہ کے چہرے کے نقش بتاتے تھے کہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ اب تو اس کے چہرے پر موت کا رنگ آ گیا تھا، پھر بھی اس کے قدرتی رنگ کا اندازہ ہوتا تھا۔ یہ چہرہ یقیناً دلکش تھا اور گردن لمبوتری تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس کے خاوند کو اپنے پاس بٹھایا، دونوں امکانات سامنے رکھے، خودکشی بھی اور قتل بھی۔ میں نے معلوم یہ کرنا تھا کہ مقتولہ کی ازدواجی زندگی خوش و خرم تھی یا کوئی گڑبڑ والی بات تھی۔ مجھ کو یہ بھی معلوم تھا کہ خاوند یہی ثابت کرے گا کہ وہ اپنی بیوی کو ہر لحاظ سے خوش رکھتا تھا اور اس کو کوئی شکایت نہیں تھی اور وہ کسی پریشانی میں مبتلا بھی نہیں تھی۔ سراج بھائی، میں نے اس کو کہا، میں آپ سے بہت ساری باتیں پوچھوں گا۔ جواب دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ یہ پہلی واردات نہیں جس کی میں تفتیش کر رہا ہوں۔ آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا چہرہ مجھے بتا دے گا کہ یہ جھوٹ ہے۔ پھر یہ بھی سوچ لیں کہ میرے پاس مخبری کے ایسے ذرائع موجود ہیں جو آپ کے گھر کے اندر کی ہر ایک بات جانتے ہیں۔ کسی نہ کسی مقام پر آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا، پھر آپ کے ساتھ میرا رویہ ایسا ہوگا جس کو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ ہر بات بالکل صحیح مجھ کو بتا دیں اور رازداری کا فائدہ مجھ سے لیں؟ قدرتی بات تھی کہ اس نے سچ بولنے کا وعدہ کیا۔ میں نے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ جواب دیتا رہا اور اس کا ہر جواب یہی ظاہر کرتا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو جیسے تخت پر بٹھا رکھا تھا۔ مثلاً اس نے کہا کہ بیوی کو اس نے پوری آزادی دی ہوئی تھی اور بیوی ہسمکھ، زندہ دل اور ملنسار تھی۔ میں نے جرح شروع کی تو وہ کچھ پریشان ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ مجھ کو اس پر اعتبار نہیں آ رہا۔ ایک کام کریں جناب، اس نے کہا، میری بیوی کا بھائی یہی ہیں اور اس کے ماں باپ بھی میرے گھر آ گئے ہیں اور میرے پڑوسی بھی موجود ہیں جن کے ساتھ میری دیواریں اور چھتیں ملی ہوئی ہیں۔ آپ ان سب سے الگ الگ پوچھ لیں کہ میرے گھر میں میری بیوی کی زندگی کس طرح گزر رہی تھی۔ میری باتوں پر آپ کو یقین آنا نہیں چاہیے۔ صرف اس کے رشتہ داروں سے ہی نہیں بلکہ میں نے اور کئی لوگوں سے یہ باتیں پوچھنی تھیں۔ اس خاوند نے بات اس پر ختم کی کہ اس کی بیوی کو گھر میں کوئی تنگی اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ سراج کا بڑا بھائی اس کے ساتھ تھانے رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ میں اس کو بلانا چاہتا تھا لیکن معلوم ہوا کہ وہ لاش کے ساتھ ہسپتال چلا گیا ہے۔ میں نے مقتولہ کے بھائی کو بلا لیا اور سراج کو بھیج دیا۔ مجھے توقع تھی کہ مقتولہ کا یہ بھائی کچھ تو مخالفانہ بات کرے گا، لیکن وہ بھی سراج کی تائید ہی کرتا جا رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ سراج بہت ہی بھلا آدمی ہے اور مقتولہ کے اشاروں پر چلتا تھا۔ اس بھائی نے اپنی بہن کو کبھی پریشانی کی حالت میں نہیں دیکھا تھا اور بہن نے کبھی اپنے خاوند کو کوئی شکایت نہیں کی تھی۔ میں نے اس شخص پر بھی بہت جرح کی لیکن کوئی ایسی بات اس کی زبان پر نہ آئی جو مجھ کو تفتیش کے کسی راستے پر ڈال دیتی۔ میں نے اس کو بھی اٹھا دیا اور سوچنے لگا کہ اب کس کے ساتھ بات کروں۔ مقتولہ کی ماں کا خیال آ گیا۔ ایک یہ ایسا ذریعہ تھا جس سے مجھ کو کوئی نہ کوئی اشارہ مل سکتا تھا۔ ایک تو وہ ماں تھی اور دوسرے عورت تھی۔ عورت ذات جب دکھی ہوتی ہے تو فالتو باتیں بھی کر دیتی ہے۔ میں نے اس وقت مقتولہ کی ماں کو بلوایا اور وہ آ گئی۔ میری توقع کے مطابق وہ روتی ہوئی آئی اور میں نے اسے بٹھا لیا۔
اس کی بیٹی کی موت پر اظہار افسوس کیا اور 2-4 کلمے ہمدردی کے کہے۔ اس کے آنسوؤں کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھ کو ذرا سا اشارہ دے دے کہ اس کی بیٹی نے خودکشی کی ہے تو اس کو کس نے اتنا دکھ پہنچایا تھا، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہے تو قاتل کون ہو سکتا ہے؟ تو میں اس مرد یا عورت کو ابھی گرفتار کر کے 1 ہفتے کے اندر اندر پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ میری بیٹی خودکشی نہیں کر سکتی تھی، ماں نے کہا۔ خاوند نے تو اس کو گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہوا تھا۔ گھر کی طرف سے یا خاوند کی طرف سے اس کو کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی تکلیف اور کوئی شکایت بھی نہیں تھی۔ دکھ اور تکلیف کا خطرہ ساس سے ہوتا ہے، سسر سے ہوتا ہے، یا ان کی اولاد سے ہوتا ہے، لیکن میری بیٹی کی ساس بھی نہیں تھی، سسر بھی نہیں تھا۔ گھر میں اس کا اپنا ہی راج تھا۔ خاوند تو اس کے آگے بچھا بچھا رہتا تھا۔ خودکشی تو بندہ اس وقت کرتا ہے جب دنیا کے بندوں سے وہ تنگ آ جاتا ہے اور خدا کی طرف سے بھی مایوس ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اداسی اور غمی کیا ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، سراج اتنا اچھا داماد تھا کہ میری ایک اور بیٹی ہوتی تو میں یہ بیٹی بھی سراج کے ساتھ بیاہ دیتی۔ اس رپورٹ کو میں 100% صحیح اور مصدقہ سمجھتا تھا۔ یہ اس واسطے سمجھتا تھا کہ شادی شدہ بیٹیوں کی مائیں ان کے خاوندوں اور خاوندوں کے جملہ رشتہ داروں کو برا کہتی ہی ہیں، اور ان کے واسطے خیر کا ایک کلمہ بھی نہیں کہتی۔ اپنی بیٹیوں کو وہ فرشتوں کے روپ میں پیش کیا کرتی ہیں اور ان کو مظلوم ہی ثابت کرتی رہتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی اور سفید جھوٹ ہوتا ہے، بلکہ یہ جھوٹ بولنے والی عورتیں خود بھی ایسی کہانیوں کو جھوٹ سمجھتی ہیں، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑا پکا رواج ہے۔ اسی واسطے تو میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ عورت عام رواج کے الٹ بات کر رہی تھی، اور مجھ کو یہ سچ جھوٹ معلوم ہو رہا تھا، لیکن یہی سچ تھا، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ لڑکی کی ماں یہ بیان دے رہی تھی۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خودکشی کی واردات نہیں۔ پھر میں نے اس ماں کو یہ خیال دماغ میں رکھ کر کریدنا اور کھنگالنا شروع کر دیا کہ یہ قتل کی واردات ہے، اور اتنی دشمنی مقتولہ کی اپنی یا اس کے خاوند کی کس کے ساتھ تھی جو قتل کا باعث بنی؟ ماں تو مان ہی نہیں رہی تھی کہ اس کی بیٹی قتل ہوئی ہے۔ وہ کہتی تھی کہ اس کی بیٹی ہنستی تھی اور دوسروں کو ہنساتی تھی۔ کوئی ایسی بات ہوتی تو بیٹی مجھے ضرور بتاتی، ماں نے کہا۔ ماں بیٹی ایک دوسرے کے راز جانتی ہیں اور آپس میں دل کی باتیں کیا کرتی ہیں۔ مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ اس کے پڑوسیوں اور سارے محلے کے گھر گھر سے پوچھ لیں کہ میری بیٹی کا ان کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ ہر کوئی میری بیٹی کا سجن ہی ہوگا، دشمن ایک بھی نہیں ملے گا۔ کیا آپ اپنی بیٹی سے ملتی ملاتی رہتی تھیں؟ میں نے پوچھا۔ ملنا ملانا تو لگا ہی رہتا تھا، ماں نے جواب دیا۔ میرا گھر میری بیٹی کے گھر سے دور تو نہیں، اسی گلی کے آخر میں میرا گھر ہے۔ یہ بات میں نے اس واسطے پوچھی تھی کہ شاید ماں کچھ لمبے وقفے کے بعد بیٹی سے ملتی ہوگی اور اس کو بیٹی کے گھر کی زیادہ باتوں کا علم نہیں ہوگا۔ اس کے جواب سے میرا یہ شک رفع ہو گیا۔ ماں نے کہا کہ وہ ایک روز پہلے بیٹی کے ہاں آئی تھی اور بیٹی خوش و خرم تھی۔ ماں نے تو مجھ کو مایوس کر دیا۔ میں نے اس سے اس کے اپنے اور مقتولہ کے خاوند کے قریبی رشتہ داروں کے نام معلوم کیے۔ ماں کو فارغ کر دیا اور نمبردار کو بلا کر 4 نام بتائے اور کہا کہ ان کو یہاں لے آئے۔ ان 4 میں 2 رشتہ دار مقتولہ کے تھے اور 2 اس کے خاوند کے۔ نمبردار نے ان کو بلا دیا۔ میں نے ان 4 کو باری باری اپنے پاس بٹھا کر پوچھ گچھ کی۔ مجھے امید تھی کہ کوئی نہ کوئی نئی بات سامنے آ جائے گی، لیکن وہ حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ اس عورت نے خودکشی کی ہے یا قتل ہوئی ہے۔ وہ 4 کہتے تھے کہ کوئی ایسی وجہ نہیں تھی، البتہ اندر ہی اندر رازداری میں کوئی وجہ تھی تو اس سے وہ واقف نہیں تھے۔ صرف ایک نے ذرا رازداری کے لہجے میں کہا کہ مقتولہ کچھ زیادہ ہی زندہ دل عورت تھی۔ اس کے خاوند کی بابت اس نے یہ رائے دی کہ بیوی کے آگے اتنا جھکا رہتا تھا کہ اس کو زن مرید کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ مردوں کے ساتھ بھی مقتولہ اسی طرح بے تکلفی سے بات کرتی تھی جس طرح عورتیں عورتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں۔ اس شخص کی بابت میری رائے یہ تھی کہ یہ کچھ زیادہ عقل کی بات کرتا ہے اور پس پردہ باتیں بھی اگر پوری طرح نہیں جانتا تو کچھ اشارے دے سکتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ مقتولہ کے خاوند کے قریبی دوستوں کی بابت اس کی رائے کیا ہے۔ دراصل جناب، ایک بات زبان پر آتی ہے، اس نے کہا۔ دوست تو ہر کسی کے ہوتے ہیں، لیکن سراج کا ایک دوست کچھ مشکوک اخلاق والا ہے، اور اس کے ساتھ سراج کی اتنی گہری دوستی ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر جاتا اور بہت دیر وہیں رہتا ہے۔ اس نے اس دوست کا نام بتایا۔
میں اصل نام ظاہر نہیں کروں گا جو میری ڈائری میں لکھا ہوا ہے، اس کو رفاقت کہوں گا، اصلی نام اس سے ملتا جلتا ہے۔ رفاقت کی بابت اس نے بتایا کہ ان کی برادری کا ہی آدمی ہے، خوشحال زمیندار ہے، خوب رو آدمی ہے، اور اس کی عمر مقتولہ جتنی ہی تھی، یعنی 30 سے اوپر 35 سے کم۔ اس کی بابت اس نے جو باتیں بتائیں ان سے تو یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رفاقت ایسا شخص ہے جس کو ہم پولیس والے سفید پوش بدماش کہا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گھٹیا قسم کا بدماش یا جرائم پیشہ نہیں، لیکن اس کے سارے انداز اور اس کا رویہ بدماشوں والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، لیکن گھٹیا طریقے سے نہیں، بلکہ جائز اور باعزت حرکات سمجھ کر اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کا یارانہ بدماشوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کو وہ اپنے تحفظ اور اپنے مفادات کے واسطے استعمال کرتے ہیں۔ رفاقت کی بابت اس نے بتایا کہ وہ ایسا ہی بدماش ہے، لیکن اس نے ایسی حیثیت بنائی ہوئی ہے کہ لوگ اس کو بدماش سمجھ کر بھی عزت دار آدمی سمجھتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب اس سے ڈرتے بھی تھے۔ اس شخص نے رفاقت کی بابت اتنا ہی بتایا کہ مقتولہ کے ہاں آتا جاتا رہتا تھا، اور یہ بھی کوئی راز والی بات نہیں تھی کہ مقتولہ کے ساتھ اس کی بے تکلفی تھی۔ سراج تو اس کو اپنا سگا بھائی سمجھتا تھا اور اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ میں اس واسطے زیادہ کچھ نہیں جانتا جناب عالی، اس شخص نے کہا۔ بعض لوگ شک کرتے تھے کہ رفاقت کے مقتولہ کے ساتھ کوئی اور تعلقات تھے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ مقتولہ ایسی عورت نہیں تھی، یہ اس کی زندہ دلی تھی کہ رفاقت کے ساتھ بے تکلف رہتی تھی۔ ان چاروں پر میں نے بہت محنت کی اور خاصا وقت لگایا، اور صرف یہ بات معلوم ہوئی اور رفاقت کا نام میرے سامنے آیا۔ رفاقت جیسے اشخاص کو میں اچھی طرح سمجھتا تھا۔ ایسے اشخاص آج بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں، اپنی عزت اور اپنے وقار کو بھی قائم رکھتے ہیں، اور پکے بدماش بھی ہوتے ہیں۔ آج کل تو اس نسل کے لوگ الیکشن میں کھڑے ہو کر اسمبلیوں میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی حیثیت میں حکومت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تم ہی کچھ بتاؤ چودھری، میں نے نمبردار کو کہا۔ مرنے والی کے اپنے سگے بھائی بھی کہتے ہیں کہ نہ خودکشی کی کوئی وجہ تھی نہ قتل کی۔ تم یہ بتاؤ کہ اس رفاقت کا اس میاں بیوی کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ میں نمبردار کے ساتھ بات کر ہی رہا تھا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ ابھی میں نے اور کچھ بھی کہنا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ نمبردار بہت کچھ جانتا ہے۔ میں چپ ہو گیا اور نمبردار نے اپنی بات شروع کر دی۔ پولیس افسروں کی ان تفتیشی کہانیوں سے آپ کو یہ تو پتہ ہی ہوگا کہ نمبردار اپنے علاقے کے تھانے دار کو اللہ اور رسول کے بعد کا درجہ دیا کرتے تھے۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی تھانے دار کو خوش رکھتے تھے۔ ہر گھر کے اندر خانے کی باتیں بھی ان کو معلوم ہوتی تھیں۔ انہوں نے مخبری کا اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہوتا تھا۔ اس طرح یہ تفتیش میں تھانے داروں کے دائیں بازو بن جاتے تھے۔ پھر بھی بتا دیتا ہوں کہ اکثر و بیشتر نمبردار خود بھی پکے بدماش ہوتے تھے۔ ان کی مکاری اور عیاری کو بعض تھانے دار بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کسی ملزم کو بچانے کے واسطے تھانے دار کو چکر دینے پر آتے تو تھانے دار کو چکرا دیا کرتے تھے۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ میں اس قصبے کی جس نمبردار کی بات کر رہا ہوں وہ کوئی دیہاتی اور ان پڑھ آدمی نہیں تھا، وہ قصبے کے شہری معاشرے کا آدمی تھا۔ 10 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، گھر میں خوشحالی تھی اور اس شخص میں تہذیب اور شائستگی بھی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں استادی اور چالاکی بھی پوری موجود تھی، جس کو ہم آسانی سے مکاری اور عیاری کہہ سکتے ہیں۔ خودکشی کو ذہن سے اتار دیں میرے سرکار۔ نمبردار نے بات یہاں سے شروع کی۔ یہ عورت قتل ہوئی ہے، میرا اپنا جو شک ہے وہ ابھی میرے دل میں ہی رہنے دیں۔ میں آپ کو اندر خانے کی ایک سٹوری سنا دیتا ہوں اور پھر آپ غور کریں کہ قاتل کون ہو سکتا ہے۔ یہ جو بات میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ اتنے گہرے پردوں کے پیچھے کی بات ہے جس کو شاید 1-2 آدمی ہی جانتے ہوں گے۔ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ رفاقت میرا گہرا دوست ہے، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ میری وفاداری آپ کے ساتھ ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس زمانے میں دیہات میں خاندانی عداوتوں کی بنا پر قتل اور خون خرابے ہوتے تھے، لیکن قصبوں اور شہروں میں کبھی مدت بعد شاذ و نادر ہی قتل کی کوئی واردات ہو جاتی تھی۔ آج کل دیہات میں قتل کی وارداتیں بہت کم ہو گئی ہیں۔ قصبوں اور بڑے شہروں میں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بندہ اس طرح مار دیا جاتا ہے جس طرح مکھی ماری جاتی ہے۔ یہ مکمکا کی برکتیں ہیں۔ میں نے اس وقت سوچا تھا کہ یہ خودکشی یا قتل اس کی وجہ بہت ہی سنگین ہوگی۔ اب میں آپ کو نمبردار کی سنائی ہوئی سٹوری سناتا ہوں۔ سناؤں گا ذرا مختصر کر کے۔
اس نے تو بہت ہی لمبی بات سنائی تھی اور میں نے بہت سی باتیں اپنے مطلب کی بھی پوچھی تھیں۔ مختصر بات یہ سامنے آئی کہ رفاقت اور مقتولہ میں باقاعدہ عشق و محبت کا ڈرامہ چل رہا تھا، لیکن یہ کوئی پاکیزہ محبت نہیں تھی۔ رفاقت بھی شادی شدہ تھا اور مقتولہ بھی۔ دونوں کے دو بچے تھے۔ میں مقتولہ کے اصل نام کے بجائے حسنہ کہوں گا۔ حسنہ کی بابت یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بد چلن عورت نہیں تھی۔ آپ کہیں گے کہ خامن کے ہوتے ہوئے جس عورت نے ایک غیر مرد کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے تھے وہ بد چلن نہیں تو اور کیا تھی؟ بد چلن سے میری مراد وہ عورت ہے جو اپنے آشنا بدلتی رہتی ہے یا بیک وقت ایک سے زیادہ آدمیوں کے ساتھ آشنائی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ حسنہ کی بابت تو ہر کسی کی یہی رائے تھی کہ صاف ستھرے چال چلن کی عورت ہے۔ رفاقت کی بابت لوگ کہتے تھے کہ وہ حسنہ کے خامن سراج کا دوست ہے اور ان کی دوستی اتنی پکی ہے کہ رفاقت حسنہ کے گھر بے تکلفی سے آتا جاتا ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے نمبردار نے بتایا کہ حسنہ اور رفاقت کی اس آشنائی کی وجہ یہ ہے کہ حسنہ شوقین مزاج اور ہنسنے کھیلنے والی عورت ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا خاوند کچھ مردہ دل اور کچھ غیر ذمہ دار سا آدمی ہے۔ کچھ ایسی ذمہ داریاں بھی جو مرد پوری کیا کرتے ہیں حسنہ کیا کرتی تھی، اور ایسے سارے کام ہنسی خوشی بلکہ فخر سے کیا کرتی تھی۔ میں نے پوچھا کہ پھر تو یہ عورت کھانے پینے والی ہوگی، تحفے اور رقمیں وصول کرتی ہوگی۔ میں جانتا تھا کہ بعض عورتیں کپڑوں کی اور بعض زیورات کی اتنی شوقین ہوتی ہیں کہ کسی کو دوست بنا کر اپنی عصمت بطور قیمت یا بطور تحفہ پیش کرتی ہیں، لیکن حسنہ اس قسم کی عورت نہیں تھی، بلکہ نمبردار نے بتایا کہ وہ تو کھلانے پلانے والی عورت تھی۔ رفاقت اس کا من پسند دوست تھا، خوبرو بھی اور ہنس مکھ بھی۔ ان دونوں نے سراج کو بڑی کامیابی سے الو بنایا ہوا تھا۔ رفاقت روب اور رسوخ والا آدمی تھا، اس واسطے سراج کے کئی کام کروا دیتا تھا اور سراج خوش ہو جاتا تھا کہ اس کی ذمہ داریاں ایک دوست نے پوری کر دیں۔ نمبردار نے یہ بھی بتایا کہ رفاقت اس کا رازدار دوست تھا، اس واسطے رفاقت نے بتایا تھا کہ حسنہ نے سراج پر اپنی خوبصورتی کا یا اپنی نسوانیت کا جادو طاری کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ایسے ناز و انداز اور چونچلے کیا کرتی تھی کہ سراج یہ سمجھ کر کہ حسنہ اس پر جان نثار کرتی ہے پھولا نہیں سماتا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ حسنہ کس ٹائپ کی عورت تھی۔ ایسی عورتیں ظاہری طور پر نیک اور پاک بنی رہتی ہیں اور انتہائی خفیہ طریقے سے اپنی پسند کے کسی ایک آدمی کو اپنی جسمانی اور جذباتی تسکین کا ذریعہ بنا کر رکھتی ہیں۔ کوئی اور آدمی ایسی عورت کے ساتھ دوستی لگانے کی کوشش کرے تو سر عام اس کی بے عزتی کر دیتی ہیں تاکہ سب کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ تو بڑی باعصمت اور نیک عورت ہے۔ اس کے بعد نمبردار نے یہ انکشاف کیا کہ 2-2.5 مہینوں سے رفاقت اور حسنہ کی دوستی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ نمبردار کے ساتھ اتنی گہری اور رازداری والی دوستی کے باوجود رفاقت نے اس کو نہیں بتایا کہ تعلقات ٹوٹ جانے کی اصل وجہ کیا تھی۔ نمبردار نے پوچھا تو رفاقت نے برا سا منہ بنا کر کہا کہ بد چلن اور بے وفا عورت ہے اور اپنے خاوند کو دھوکہ دے رہی ہے۔ نمبردار نے ایک شک کا اظہار کیا جو یہ تھا کہ حسنہ نے رفاقت جیسے ہی ایک اور آدمی کو پسند کر لیا تھا، لیکن شاید ابھی ان کی دوستی شروع نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد نمبردار نے دماغ لڑایا اور کچھ رائے دی اور میں نے اس سے کچھ اور باتیں پوچھیں تاکہ تہہ تک پہنچ سکوں، لیکن آگے ہم دونوں کے واسطے اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ آگے جو اندھیرا تھا اسی میں سب کچھ تھا، یعنی قتل کا سراغ اس اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ نمبردار نے مجھ کو ایک لائن پر ڈال دیا تھا۔ اس نے بڑی قیمتی بات سنائی تھی، لیکن صرف ایک آدمی کی ایسی رپورٹ میرے واسطے کافی نہیں تھی۔ اس آدمی یعنی نمبردار کے اپنے مفادات اور اپنی دلچسپیاں بھی ہو سکتی تھیں۔ اس نے تو یہی کہا تھا کہ رفاقت کے ساتھ اس کی گہری دوستی ہے، لیکن درِ پردہ کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ مجھ کو تصدیق کی ضرورت تھی کہ رفاقت اور حسنہ کے ناجائز تعلقات چل رہے تھے۔ میں نے اب کچھ اور لوگوں سے پوچھ گچھ کرنی تھی اور مخبروں سے بھی معلومات لینی تھیں۔ اس کے واسطے مجھے تھانے چلے جانا چاہیے تھا تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں نے کس کس کو بلایا اور پوچھا تھا۔ بارش تھم کر پھوہار کی صورت اختیار کر گئی تھی اور جھکڑ بھی رک گئے تھے۔ میں تھانے چلا گیا۔ شام کا کھانا جو بڑا ہی پرتکلف تھا نمبردار نے کھلا دیا تھا۔
میں نے تفتیش جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اپنے دفتر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی اور یہ پتہ بھی لگا کہ لاش اپنے گھر پہنچ گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں موت کا باعث دم گھٹنا لکھا تھا۔ مقتولہ کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ جسم پر تشدد کے کوئی نشانات نہیں تھے سوائے ان 2 چھوٹی چھوٹی خراشوں کے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے۔ موت دن کے 11 ساڑھے 11 کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب آندھی بڑی ہی تیز چلی تھی اور ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اب کس کو بلا کر تفتیش کو آگے بڑھاؤں۔ سوچتے سوچتے مقتولہ کے خاوند کے بڑے بھائی کا خیال آ گیا۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ کتنے افراد سے میں پوچھ گچھ کر کے آیا تھا۔ ان میں سراج اور حسنہ کے رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ان میں سے 3 نے کہا تھا کہ سراج کے بڑے بھائی کو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بڑا ہی صاف گو اور حقیقت پسند آدمی ہے۔ ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بھائی سراج اور حسنہ کو پند و نصیحت کرتا رہتا تھا۔ میں نے پہلے بتایا ہے کہ سراج کا بڑا بھائی لاش کے ساتھ گیا تھا۔ اب لاش گھر چلی گئی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو دوڑایا کہ وہ اس شخص کو ساتھ لے آئے۔